فرمایا ہے ظلم کا بالحادم بظلم، تو ظلم کا مطلب ہی ناحق ہوتا ہے کہ ناحق جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو، اس طرح کی کوئی زیادتی کرے، سختی کرے، کسی کو پریشان کرے تو وہ اس وعید کے تحت داخل ہوگا۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ اس گھر سے مراد کعبۃ اللہ کہ کعبۃ اللہ کی ٹھیک نشاندہی کر دی، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ اولاً حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مٹا دیا تھا، حتیٰ کہ ایسی ہوا چلی کہ اس کے تمام آثار و نشانات بھی ختم ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ ایک بادل کو مقرر کیا، جو بادل اس مقام پر آ کر ٹھہر گیا جہاں کعبۃ اللہ تھا، تو اس کے سائے سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کعبہ ہے، یعنی حدود کعبہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تیار فرمایا۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا، اللہ تشرک بی شیئا، اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَا، اور تو پاک رکھ میرے گھر کو بتوں سے، گندگی سے، آلودگی سے بالکل پاک رکھ، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور تو لوگوں میں عام ندا کر دے، اعلان کر دے، بالحج حج کا، یعنی لوگوں کو حج کا عام اعلان کر، ان کو بلا، دعوت دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے، یہ بالکل حرم کے سامنے ہی پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اور وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے سب لوگوں کو ندا کی کہ اے لوگو آؤ اور کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان تھے، اللہ کی عطا سے آپ کی آواز پہنچی، جس نے اس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا یا اللہم لبیک اللہم کہا، تو اس کو حج کی سعادت حاصل ہوگی۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں جو رحم میں بچے تھے یا باپ کی پشت میں جو بچے تھے، وہاں پر ہی انہوں نے لبیک کہا، تو جس نے اس ندا پر لبیک کہا اس کو حج کی سعادت حاصل ہوگی، جس نے نہیں کہا اس کو سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے کفار بہت سارے نہیں کر سکیں گے، مسلمان بہت سارے ہیں نہیں کر سکیں گے، لیکن اس میں کسی مسلمان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم تھی، جس کو توفیق عطا فرمائی اس نے کہہ دیا، جس کو توفیق عطا نہ فرمائی وہ نہ کہہ سکا، لہٰذا وہی وہاں پر جا سکتا ہے جس نے اللہ کی توفیق سے لبیک کہہ دیا تھا۔ یأتوک رجالا وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے، وعلی کل ضامر یعنی وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے رجالاً پیدل، وعلی کل ضامر اور ہر دبلی اونٹنی پر، ضامر کہتے ہیں دبلی پتلی اونٹنی کو، یعنی وہ طوالت سفر کی بنا پر انتہائی دبلی ہو چکی ہوگی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ اس ندا کے جواب میں آپ کے پاس آئیں گے۔ یأتین من کل فج عمیق وہ تمام اونٹنیاں جو ہیں وہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، دور دور سے آتی ہیں، اسی لیے وہ پتلی دبلی ہیں، گویا کہ پوری دنیا سے لوگ اس مقام پر آئیں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا رہا جبکہ اسباب سفر بہت کم تھے اور خطرات بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود لوگوں کا جذبہ کم نہیں تھا۔ اس زمانے میں کئی سال کا سفر طے کر کے بعض اوقات پہنچا کرتے تھے، سالوں کا سفر، اور اس طرح واپس جاتے ہوئے بھی انہیں کو بہت عرصہ لگتا تھا، اور آج بھی الحمدللہ اس سلسلہ جاری ہے، اور اس دور میں تو خصوصاً اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ سہولیات سفر پھر وہاں کی سہولیات کثیر ہو گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کثیر لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں۔
لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں، یعنی آپ ندا کریں لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں، دنیاوی فائدہ بھی، اخروی فائدہ بھی۔ اخروی فائدہ تو یہ ہے کہ حج کریں گے تمام گناہ بخشے جائیں گے، حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، اور وہ اپنے ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ کہ جب وہاں سے وہ آئیں گے تو مال تجارت لائیں گے، یہاں پر بیچیں گے، یہاں سے مال تجارت لے کر جائیں گے، جیسے پہلے زمانے میں قافلے لے کر جاتے تھے تو ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کچھ چیز لے جائیں جو قانوناً منع نہ ہو، اور وہاں جا کے سیل کریں، اور وہاں سے کوئی چیز لے کر آئیں جو قانوناً منع نہ ہو اور یہاں پہ اپنے علاقے میں لا کے سیل کریں، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے۔ حج فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، یہ ضمناً ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ اصل بن جائے کہ ہم تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں، چلو ساتھ میں حج بھی کر لیں گے، یہ غلط ہے۔ تو اگر ضمناً تجارت کی نیت سے کوئی چیز لے گئے لائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے حج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جبکہ حج صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنے کا ارادہ ہو اور یہ چیزیں ضمنی حیثیت رکھتی ہوں۔ اور اگر یہ مزید ارادہ کر لیا جائے کہ چلیں میں کوئی چیز لا کے لے جاتا ہوں بیچتا ہوں، یا وہاں سے لا کے یہاں بیچوں گا تاکہ میرے اگلے سفر حج کا سامان ہو جائے، تو یہ تو نور علی نور ہے، بہت ہی اچھا ہے کہ دوبارہ حاضری چاہے عمرے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، اس کے لیے مال جمع انسان کر رہا ہو، تو یہ تو بہت ہی اچھی نیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کا، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں مخصوص دنوں میں۔ ان مخصوص دنوں سے مراد کئی اقوال ہیں، اس میں مخصوص دنوں سے مراد نحر ہے، یوم نحر، یعنی قربانی کے ایام میں وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اور کس پر؟ ذبیحہ پر ذکر کریں، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ آواز دیں تاکہ یہ لوگ آپ کے پاس پیدل آئیں، دبلی اونٹنیوں پر آئیں، اپنے منافع حاصل کریں اور جانور ذبح کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس پر کہ جو انہیں عطا کیا گیا ہے، یعنی بے زبان چوپائے۔ خود آگے صراحتاً ذکر فرما دیا کہ اللہ کا نام ذکر کریں اس پر جو ان کو عطا کیا گیا، یعنی جو اللہ نے چوپائے دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم ان میں سے خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ وہ قربانی ہے جو حج کی قربانی ہے، یا جو ہم عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں، ورنہ اگر دم والی قربانی ہوگی تو اس میں سے خود آدمی کچھ بھی نہیں کھا سکتا، وہ تو تمام کا تمام صدقہ کرنا ہوگا۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ اپنا میل کچیل اتاریں، یعنی جب قربانی کر لی تو اس کے بعد حلق وغیرہ کرواتے ہیں، پھر آدمی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوتا ہے، جب احرام اتارنے پر آتا ہے پھر وہ اپنے بدن کو دھوتا ہے، ملتا ہے، اگر وہ صفائی کرنا چاہے بدن کی صفائی کرتا ہے، تو وہ تمام باتیں بیان فرمائی کہ ثم لیقضوا تفثہم، پھر وہ تاکہ پھر وہ اپنا میل کچیل بدن کا گندگی اتارے، ولیوفوا نذورہم، اور اپنی منتیں پوری کریں، یعنی کہ کوئی منت مانی تھی تو وہ بھی پوری کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اس پرانے یا آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس طواف سے مراد طواف زیارت ہے کہ طواف زیارت وہ کریں۔ ذالک کا معاملہ یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہت بہتر ہے۔ خیرٌ اس میں تفضیل ہے کہ دوسری چیزوں سے بہت بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کرے۔ حرمات سے مراد جس کو اللہ نے محترم کیا، کعبۃ اللہ، حدود حرم، اسی طرح مدینہ منورہ، اور ہر وہ مقام کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نسبت سے محترم کر دیا، اس کی تعظیم کرنا، یہ اللہ نے اس کو بہتر قرار دیا ہے، کیونکہ جس کو اللہ کے سے نسبت ہو جائے، جس کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے، وہ چیز محترم ہوتی ہے، اور ان حرمات اللہ کی تعظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر قرار دے رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم باری تعالیٰ میں شرکت لازم آ جائے گی، اور یہ شرک کا انسان مرتکب ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ یقینی سی بات ہے، آپ دیکھیے کہ ماں باپ کی بھی تعظیم کا حکم ہے، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ان والدین کو اف بھی مت کہو۔ یہ اف نہ کہنے میں تعظیم کا پہلو ہے یا توہین کا پہلو ہے؟ اجتماع ضدین محال،
ارتفاع ضدین بمحال، دونوں ضدوں میں سے ایک چیز تو ہوگی، یا توہین یا تعظیم۔ تو لازم سی بات ہے کہ توہین تو نہیں ہے، تعظیم کا پہلو ہے، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو تعظیم، اور یہاں پر بھی خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لہٰذا یہ خیال کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی تعظیم کریں گے تو شرک کے مرتکب ہو جائیں گے، اس نے گویا کہ قرآن و حدیث کو بھی سمجھا ہی نہیں، اس نے مزاج شریعت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اب مثلا کوئی حدود حرم میں گیا، کعبۃ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، مسجد حرام کی تعظیم کر رہا ہے، اس میں آرام سے بیٹھتا ہے، جوتے آرام سے رکھتا ہے، شور نہیں کرتا، اسی طریقے سے مسجد نبوی کا ادب کرتا ہے، وہ با ادب طریقے سے بیٹھتا ہے، تو اس میں شرعاً کیا حرج ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر قرار دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی مطلب ستون کو ہاتھ لگائے تعظیماً، مسجد میں ادب سے کھڑا ہو، ادب سے بیٹھا ہو، اور پھر اس کو شرک کہا جائے کہ یہ شرک ہے، تو یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ کس پہلو سے یہ شرک ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہتر قرار دے رہا ہو، اس کو معاذ اللہ شرک قرار دینا یہ کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے غیر اللہ کی تعظیم کوئی ممنوع نہیں ہے، ہاں غیر اللہ کی وہی تعظیم منع ہوگی جو اس انداز سے ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اور مطلب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ بلند و بالائی ہے، پھر مخلوق کی تعظیم کریں اس انداز سے بالکل جیسے خدا کی تعظیم ہوتی ہے، تب بھی یہ غلط۔ اور اگر معاذ اللہ کسی کو خدا کے برابر سمجھ کے اس کے تعظیم کی تو پھر یہ کفر و شرک کے اندر جا سکتا ہے، لیکن مسلمان سے یہ بعید ہے، اس کے فہم سے یہ بعید ہے کہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں مسجد کی تعظیم کر رہا ہوں تو یہ مسجد خدا کے برابر ہو گئی، نبی کی تعظیم کر رہا ہوں تو نبی خدا کے برابر ہو گیا۔ معاذ اللہ کسی مسلمان کا ایسا نظریہ، ایسا تصور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم کیا، قابل احترام کیا، ان کی تعظیم کا حکم خود قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہتر قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جا کے کعبۃ اللہ کا ادب کریں، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں، اسے پیٹھ نہ کریں۔ اسی طرح جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اپنے روضہ انور میں، تو بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو متصل قبر مبارکہ کا حصہ ہے، جو جسم سے متصل ہے، وہ ہر چیز سے افضل ہے، تو اس کی تعظیم کیوں منع ہوگی؟ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 30ویں آیت پر ہم پہنچے تھے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے رب کے یہاں بھلا ہے، بہتر ہے۔ حرمتوں سے مراد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم کیا ہو، قابل تعظیم بنایا ہو، اس کی تعظیم کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بات یہ چل رہی تھی کہ آپ اور آپ کے جو قبر انور کا وہ حصہ جو آپ کے جسد اقدس سے متصل ہے، تو ان کے بارے میں بالاتفاق صحابہ کرام کا بھی اتفاق ہے، علماء اسلام اس پر جمہور متفق ہیں کہ یہ پوری کائنات سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔
اس لیے کہ عرش الہی بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا اپنے عرش کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پیدا فرمایا، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ایک مخلوق دوسری مخلوق سے فضیلت رکھتی ہے۔ تو عرش الہی اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اس پر ہمارے عقیدے کے مطابق، اسلامی عقیدے کے مطابق معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرش پر براجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ذاتی اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی ایک مقام پر نہیں ہے، کیونکہ ایک مقام پر اگر آپ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کے لیے جسمانیت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ جسم ہی کسی مقام پر ہو سکتا ہے، اور جب آپ اللہ کو معاذ اللہ جسم مان لیں گے تو جسم کی تعریف یہ ہے کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جو لمبائی، گہرائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ قابل تقسیم ہونا لازم آئے گا۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم بھی تو ایک مکان میں، ایک جگہ میں سما جاتے ہیں، جو مکان یہ جگہ میں سما جاتا ہے اسے آپ مشار الیہ بنا سکتے ہیں، یعنی اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہو کہ ایک عرش کے اوپر براجمان ہو تو وہ ایک جگہ میں آ گیا، اسے بھی آپ مشار الیہ بنا سکتے ہیں، تو پھر لیسا کمثلہ شیء کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں، لہٰذا اس کی ذات کا ادراک تو عقل کر ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی اعتبار سے آپ مشار الیہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں، لہٰذا علماء اسلام اس پر متفق ہیں، جمہور علماء اسلام، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، عرش پر براجمان نہیں ہے، جیسے کہ ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، ایسا اللہ کے لیے عرش کا تصور نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عرش ایک مخلوق ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بدن سے، اللہ کے جسم سے اس کا اتصال نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدن اور جسمانیت کی قید سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا اب رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بقعہ میں ہیں، جس زمین کے قطع میں ہیں، قطع ارض میں ہیں، وہ جو آپ سے متصل حصہ ہے وہ یقیناً پھر عرش سے اعلیٰ ہوگا، کیونکہ عرش کو کسی سے اتصال نہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا حصہ آپ کے جسد اقدس سے متصل ہے، اسے نبی کے ساتھ اتصال حاصل ہے، لہٰذا لازم سی بات ہے کہ عرش الہی سے بھی افضل ہوگا۔ اور یہ مطلب بڑے بڑے وہ زہد و تقوی کے پیکر علماء اسلام جو 1500 سال کے اندر گزرے ہیں، ان جمہور کا قول ہے، لہٰذا یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات عرض نہیں کر رہا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے بھی افضل، آپ کے جسد اقدس سے جو حصہ متصل وہ عرش الہی سے بھی افضل، تو لازم بات ہے کہ یہ بھی پھر قابل تعظیم ہوگا۔ لہٰذا اب اگر کوئی مزار پر انوار پر جا کر تعظیماً کھڑا ہوتا ہے، اور اس تعظیم میں معاذ اللہ وہ اس بات کا ارادہ نہیں کرتا کہ میں نبی کی ویسی ہی تعظیم کر رہا ہوں جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اس لیے کہ یقیناً اس میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے میں یقیناً کم ہیں، ادنا ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو اللہ کے مقابلے میں، تو لہٰذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ میں اس تعظیم سے دراصل اللہ کی تعظیم کا ہی ارادہ کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی، اس لیے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ میں اس کو بلا مطلب تمثیل ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک افسر اپنے فوجیوں سے کہے کہ دیکھو بھائی، اب یہ آدمی میں تم پر مقرر کر رہا ہوں، تم نے اس کا کہنا ماننا ہے، کیونکہ میں ہر وقت آ کے تمہیں آرڈر نہیں کروں گا، تو یہ تمہیں آرڈر کرے گا، اس کا کہنا ماننا گویا میرا کہنا ماننا ہے۔ تو اب اگر وہ تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس شخص کی تعظیم کریں، اس کا کہنا مانیں، تو اصل میں اس کا کہنا نہیں مان رہے، وہ اپنے افسر کا کہنا مان رہے ہیں، اور وہ اس کی تعظیم بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ افسر نے کہا ہے، اگر نہ کہتا تو نہ تعظیم کرتے، تو در حقیقت ان کا اس کی تعظیم کرنا یہ افسر کی تعظیم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم بنایا، معظم بنایا، قابل تعظیم بنایا، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو حقیقتاً ان کی تعظیم نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہی تعظیم ہے۔ تو پھر شرک کا شائبہ کہاں رہا؟ کس طریقے سے شرک ثابت ہوگا؟ ہاں، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ صراحتاً ظاہر کر دے کہ میں نبی کی تعظیم کرتا ہوں اس وجہ سے کہ نبی اللہ کے برابر ہے معاذ اللہ، یا وہ تعظیم میں ایسا انداز اختیار کرے کہ جیسے معاذ اللہ اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے،
جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی خاطر اس کی عظمت کے اظہار کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں، تو اگر کوئی نبی کے لیے سجدہ عبادت کرے گا کفر و شرک کا مرتکب ہو جائے گا، یا نبی کی تعظیم کی خاطر سجدہ کرے گا جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں تو خود نبی نے منع فرما دیا، لہذا حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ انداز اختیار نہیں کرنے ہوتے۔ باقی اس کے علاوہ جن اندازوں کو، جن طریقوں کو شریعت نے منع نہیں کیا ان طریقوں کو اختیار کریں اچھے عقیدے، صحیح نظریے، مناسب خیالات کے ساتھ، تو اس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے، اور انشاءاللہ یہ باعث ثواب ہوں گے، باعث بلندی درجات ہوں گے، کیونکہ خود آپ کا رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے، اچھا ہے، گویا کہ اس کا اچھا اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کا سامان کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بھی بنیں۔ تو اس میں اب کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بے فکر ہو کر تعظیم کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مزار پر انوار پر گیا، یا اولیاء اعظام کے مزار پر گیا، یا صحابہ کرام کی قبر انور پر، کسی صحابی کی قبر پر یا ان کے مزارات پر گیا، اور وہ واپسی میں نہیں چاہتا کہ میں پیٹھ کروں، وہ سیدھا ہٹنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی پیٹھ نہ کرنا چاہے، کیونکہ کمر کرنا یہ بہت سے ماحولوں میں، بہت سے علاقوں کے رسم و رواج میں بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے والد صاحب بیٹھے ہوں اور ہم پیٹھ کر کے یوں کھڑے ہو جائیں، پیچھے والد صاحب بیٹھے ہوں، تو ایک عجیب سا برا سا محسوس ہوتا ہے کہ جی والد صاحب کی طرف اپنی پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ہمارے ہاں تو بہت اس کا خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو جب والد صاحب کی یہ تعظیم، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک ولی جو ہیں وہ والد صاحب سے افضل ہوتے ہیں۔ والد اگرچہ بعض جہتوں سے عظمت کے حامل ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن وہ ولی ہیں، اور ولی یقینی سی بات ہے کہ عام آدمی سے افضل ہوگا، تو ولی کی مزید تعظیم، اور پھر نبی ان کی اور زیادہ تعظیم۔ لہذا اگر کوئی یہ ادب اختیار کرتا ہے کہ جاتے ہوئے بھی وہ مزار کو پیٹھ نہ کرے، اس وجہ سے کہ مزار کا تعلق نبی سے ہے، مزار کا تعلق ولی سے ہے، تو جیسے ولی کی میں تعظیم کروں، اس سے تعلق رکھنے والی چیز کی بھی تعظیم کروں تو کیا حرج؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ والد کی تعظیم کریں، یہ بھی تعظیم، اور والد کے اگر جوتے پڑے ہوں تو ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم ٹھوکر مار کے جوتا، ایک جوتا وہاں پھینک دیں، وہاں پھینک دیں، بلکہ اسے بھی احترام سے رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ والد نہیں ہیں، ان جوتوں کا والد سے تعلق ہے۔ تو یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے، عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے، ایسے اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ اگرچہ تعظیم میں فرق ہے کہ ذات کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال تعظیم ہوتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ حتیٰ کہ کیا ہماری طبیعت اس بات کو پسند کرے گی کہ والد کی اگر تصویر ہو اس کو زمین پر رکھ کے اس پہ پاؤں رکھ دیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ تصویر کی تعظیم ہم نہیں کریں گے، لیکن بہرحال توہین کو بھی دل نہیں چاہے گا کہ جی والد کی تصویر زمین پر رکھ کے اس پہ پاؤں رکھ دیا جائے، ایک بے ادبی سی محسوس ہوگی، حالانکہ تصویر حقیقتاً والد نہیں بلکہ یہ عکس ہے، اور اس عکس کا تعلق چونکہ والد سے ہے تو جو تعلق رکھنے والی چیز ہوئی اس کی بھی کم از کم توہین تو آدمی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے مزار کی تعظیم، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلو جی ولی کی تعظیم تو سمجھ میں آتی ہے، پھر مزار کی کیوں؟ اس لیے کہ مزار کا ولی سے تعلق۔ نبی کے مزار کی تعظیم کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نبی سے تعلق۔ تو اس لیے با ادب با نصیب ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کے افعال و اعمال کریں کہ جن سے معاذ اللہ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ اب جیسے قرآن عظیم کلام الہی ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائی، اور یقینی سی بات ہے اس کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ نبی کا نام بھی ہے، اللہ کا نام ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام ہے، متبرک باتیں ہیں۔ لیکن آپ حرم میں اگر جانے کی سعادت حاصل کریں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے جو قرآن کو پیروں پہ رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو تو قرآن کو یوں سامنے ڈال دیتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک عجیب صورتحال، قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں تو اس کی بہت تعظیم اور ادب کیا جاتا ہے، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو یوں زمین پر پھینک دینا قدموں کے سامنے اور پھر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور بڑی عجیب سا لگتا ہے کہ کھڑا ہو آدمی اور سامنے قرآن پڑھا ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے والد کو سامنے لٹا کے ان کے منہ کے پاس آدمی کھڑا ہو جائے تو کتنا برا محسوس ہوگا کہ آپ کے قدموں کے پاس والد کا منہ ہو، تو پھر یہ قرآن اللہ کے کلام میں کس طرح یہ روا ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ان چیزوں میں ذرا بھی بے خیالی کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ عدم خیال، عدم ادب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ لہٰذا جن چیزوں کو اللہ نے معظم بنایا، قابل تعظیم بنایا، اگر آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں، کوئی ناجائز پہلو نہیں۔ یہ تو قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ آپ اس کی تعظیم کریں، اور اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ خوب ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو آپ منبر اقدس کے تیسرے درجے پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی اس پہ جو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ ایک درجہ نیچے اتر کے بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ اس مقام کی تعظیم کی وجہ سے کہ یہاں نبی کریم بیٹھے ہیں تو مناسب نہیں کہ میں یہاں بیٹھوں، آپ اس سے نیچے بیٹھتے تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ ان سے بھی نچلے درجے میں بیٹھتے تھے، ان دو درجوں کی تعظیم کرتے تھے۔ ہاں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ایک حکمت کے تحت پھر اسی مقام پر بیٹھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اور وجہ یہ تھی کہ اگر پھر یہی رسم ڈال دی جاتی کہ ہر آنے والا خلیفہ اپنے ماقبل خلفاء اور نبی کریم کی تعظیم کی خاطر نیچے بیٹھتا چلا جاتا تو پھر ایک وقت یہ آتا کہ پھر یا تو ممبر بہت اونچے بنتے، اونچا سا ممبر بناتے اور پھر اس کی سیڑھی پہ بیٹھتے تو کتنا بڑے بڑے ممبر بن جاتے، اور یا پھر زمین کھود کے اس کے نیچے ممبر بنانے پڑتے اور نیچے اتر کے پھر خطبہ دینا پڑتا۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی نے اس رسم کو بدلا، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے مقامات کی تعظیم کی ہے باقاعدہ۔ اور یہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب سفر سے واپس آتے تھے تو ممبر رسول کے پاس آ کر اس پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر اس کا مسح کرتے تھے برکت کے حصول کے لیے۔ یہ تعظیم تھی۔ مدارج النبوت اٹھا کے پڑھ لیں، یہ روایت آپ کو ملیں گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ آپ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے کہ بزرگوں نے مزارات کی تعظیم کی ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کی ہے، جس کو اللہ نے معظم بنایا، قابل تعظیم بنایا، انہوں نے ان کا ادب کیا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ خرقان سے بستام تک، بستام میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، وصال مبارکہ و مزار تھا، تو آپ خرقان سے بستام روزانہ آتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آتے، بستام پہنچتے، مزار پر حاضری دیتے، اور پھر آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ الٹے قدموں واپس جایا کرتے تھے۔ پھر آپ بستام سے خرقان تک آپ پیٹھ نہیں کرتے تھے، الٹے قدموں واپس جاتے تھے۔ تو یہ کیا معاذ اللہ بزرگوں نے شرک کیا؟ حالانکہ ایسا نہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے دونوں بزرگ ہیں، یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر ہیں، اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید ہیں، اور یہ بھی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ آپ نے، یعنی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ان کی زندگی میں نہیں کی تھی، بلکہ ان کو تو وصال ہو گیا تھا۔ آپ مزار پر حاضر ہوتے تھے، اور پھر عالم کشف میں باقاعدہ انہوں نے اجازت دی تھی، باقاعدہ آپ کو خلیفہ بنایا اور بیعت کرنے کی اجازت دی، اور پھر آپ نے بیعت فرمائی تھی بعد انتقال، بعد وصال۔ اور یہ شجر آپ دیکھ لیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا کہ پہلے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے بعد آپ کے خلیفہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بطور خلیفہ مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ
آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، 1500 سال کی تاریخ کے اندر آپ کو ہر ولی ادب کرتا ہوا نظر آئے گا، انبیاء علیہم السلام ادب کے پیکر نظر آئیں گے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب عوام کی جہالت کی بنا پر کسی مقام پر دیکھا کہ وہ تعظیم میں غلو کر رہے ہیں، بہت زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو وہاں پر اس کو روکا بھی گیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن عام سادہ لو مسلمان جو غلو نہیں کر رہا، ایک حد تک تعظیم کر رہا ہے، اسے منع کرنا اور اسے فوراً شرک کے زمرے میں لے آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ لہذا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ حد اعتدال کو اختیار کر کے رکھے، معاذ اللہ ایسا نہیں کہ وہ تعظیم میں بہت ہی آگے بڑھ جائیں۔ انہیں سب سے پہلے معلوم کرنا چاہیے علماء اور فقہاء سے کہ ہمیں تعظیم کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے اختیار تعظیم میں شرعی حدود کیا ہیں ہمیں بتا دیا جائے، اور اس کی پھر وہ سختی سے پیروی کریں، اس کی پابندی کریں۔ یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان کو شتر بے مہار کر دیا جائے، اور عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس انداز سے چاہیں اظہار کریں۔ خود بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے کہ جب آپ مزار پر انوار پر حاضر ہوں نبی کریم کے، تو سنہری جالیوں کے قریب نہ جائیں، بلکہ بعضوں نے سنہری جالی کو، اور یہ بڑے محققین کے قول ہیں، سنہری جالی کو ہاتھ لگانا بے ادبی قرار دیا ہے کہ ہم اس قابل کہاں کہ ہم اس کو ہاتھ لگائیں۔ لہذا ادب یہ لکھا ہے کہ 4 قدم کے فاصلے پر دور کھڑے ہو جائیں، ادب سے آپ درود شریف پڑھیں، سلام عرض کریں، پھر درود پاک پڑھیں، جو دعا مانگنی ہے مانگیں، اور پھر رخصت ہو جائیے۔ اب یہ لوگ مطلب بعض اوقات انتہائی غلو کرتے ہیں کہ وہ جالی کو جا کے پکڑ لینا، اس کو کھینچنا، یا اس میں ہاتھ ڈال کے عطر ڈالنا، پھر اس میں پرچے لکھ لکھ کر ڈال دینا، یہ مطلب مناسب نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے تعظیم اختیار کریں، لیکن ایک حد تک۔ اسی طرح مزارات پر تعظیم اختیار کریں ایک حد تک۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر معاذ اللہ کوئی سجدہ عبادت کر لے، سجدہ تعظیمی کرے، تو سجدہ عبادت کفر و شرک، سجدہ تعظیم حرام اور گناہ کبیرہ، تو اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہمیں کس حد تک مزار کی تعظیم کرنی ہے، اور اس کے لیے کیا انداز اختیار کرنا ہے، یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ ورنہ آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار میں غلو میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے واپس تشریف لائے تو آپ نے سجدے کی اجازت طلب کی تھی، تو نبی کریم نے منع فرمایا تھا۔ اس واقعے کو میں عرض کروں گا لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی، اور آیت نمبر 30 کی ہی تفسیر کے سلسلے میں کچھ کلام ہو رہا تھا، اور چونکہ یہ اب ہمارے ہاں بہت ہی متنازع فیہ مسئلہ بنا لیا گیا ہے، بعض مطلب تعظیم میں غلو کر رہے ہیں بہت زیادہ، بعض جو تعظیم بالکل دائرہ شریعت میں رہ کر ہے اسے بھی کفر و شرک کا نام دے رہے ہیں۔ یہ چیز عوام الناس کے لیے انتہائی انتشار اور افتراق کا سبب بن جاتی ہے، اور اس سے عوام 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو شرعی قیودات ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کسی کی ایسی حوصلہ افزائی کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ان قیودات کو پھلانگ کر آگے بڑھ جائے، اور اسی طریقے سے یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے کہ جو قیودات میں رہ کر کچھ کام کر رہا ہو ہم اسے قابل گرفت اور مجرم قرار دے دیں۔
اس کی بھی شریعت نے بالکل اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ لہذا ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اگر تعظیم میں غلو کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو نبی کریم نے ناپسند فرمایا ہے۔ لہذا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا گیا۔ جب آپ ملنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے سجدہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا کیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اہل یمن کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں تمہیں اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں، کیونکہ شوہر ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہ قابل تعظیم ہے، تو اس کو سجدہ کریں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہوگا۔ اس طرح نبی کریم نے غلو سے منع فرما دیا، لیکن جہاں غلو نہیں تھا وہاں خود نبی سے تعظیم ثابت۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم کی سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے کہ جب آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے تشریف لاتی، مدارج نبوت اٹھائیے اور دیگر جو سیرتی کتابیں اٹھائیے، تو نبی کریم کھڑے ہو جاتے تھے ان کی تعظیم کے لیے۔ اب یہ کھڑا ہو جانا تعظیم ہے یا توہین ہے؟ لازم بات ہے تعظیم ہے۔ اور پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے اپنی جگہ پر اور خود ہٹ کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تعظیم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعظیم فرماتے تھے، تو یہ تعظیم منع نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے کہ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ تعظیم کا طریقہ سیکھے، اس کی قیودات، پابندیاں، حد بندی قائم کرے، پابند حد سیکھے اور اس کے مطابق بس اپنا اظہار تعظیم کرے، اظہار عقیدت کرے، اور مطلب اس تعظیم کو جو غلو کو منع کرنے والا ہے وہ غلو کو ہی منع کرے، ہر تعظیم کو ناجائز و شرک قرار نہ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، چاہے اس کا مقصد کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک سادہ عام مسلمان کو جو شریعت کے تقاضے کے مطابق اظہار تعظیم کر رہا ہو، اسے ٹارچر کرنا، اس کی دل آزاری کرنا، اسے مشرک اور کافر قرار دے دینا، اس کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ سامنے والا مسلمان اس کفر کا اہل نہیں ہے تو کہنے والے پر کفر لوٹ آئے گا، اس لیے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو اس لیے اعتدال پسندی بہت ہی بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے وہ جانور، حلال کیے گئے جانور سوائے ان کے کہ جن کو تم پر تلاوت کر دیا گیا، جیسے سورہ مائدہ کے اندر مردار منع کیا گیا ہے ہمیں، اور اسی طرح بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور وہ مطلب ان کو کھانا حلال ہے، لیکن ان جانوروں کو اگر مخصوص انداز سے مارا گیا ہو، مطلب بعض جانوروں کو اگر چھوڑا گیا تو وہ تو جائز ہے، لیکن اگر ان کو مارا گیا بتوں کے نام پر کہ گلا گھونٹ کے مارا گیا یا ان کو جھٹکا دے کر مارا گیا ہو، تو یہ پھر مطلب مردار کے حکم میں آتے ہیں اور منع کر دیے گئے۔ باقی ہم پر چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم اجتناب کرو بتوں کی گندگی سے، دور ہو جاؤ، اجتناب کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بتوں کی عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اس سے دور رہنا فرض ہے۔ اللہ نے اجتنبوا امر کا صیغہ استعمال فرمایا، اور فقہ حنفی کے روح سے امر کا صیغہ جب مطلقاً ذکر کیا جائے، اس میں کوئی مطلب اور کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو کہ جو وجوب کو ختم کر رہا ہو، تو پھر مطلق امر کا تقاضا وجوب ہی ہوتا ہے، واجب حکم ثابت ہوتا ہے، فرض ثابت ہوتا ہے، لہذا فرض ہے کہ بتوں سے اجتناب کیا جائے، ان کی عبادت سے اجتناب کیا جائے۔ اور فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو، یعنی جھوٹ بولنے سے، جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خلاف واقع بات کہنا، جو بات نہ ہوئی ہو وہ کہنا، یہ جھوٹ ہے۔ مثلا میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ پوچھیں کھانا کھا لیا، میں کہوں ہاں کھانا کھا لیا، تو میرا کھانا واقع نہیں ہوا اور میں کہہ رہا ہوں میں نے کھانا کھا لیا، تو خلاف واقع بات کا نام ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اجتنبوا کا قول آیا، معلوم ہوا کہ جھوٹ سے بچنا بھی فرض ہے، لہٰذا جب فرض ہے تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہوگا، اس لیے جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، کہ ہم یہ بعض اوقات کاروباری حضرات کہتے ہیں جی کاروبار میں تو جھوٹ چلتا ہے،
کاروبار کی ترقی کے لیے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح مذاق میں جھوٹ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرایا جائے گا جو زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اب یہ بیچارے جھوٹے لطیفے بنانے والے، جھوٹی باتیں کہنے والے، یہ شرعاً یہ جائز نہیں ہوتا، اور اس میں بعض اوقات دل آزاری کے پہلو بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا فرض ہے۔ ہاں، بعض صورتوں میں جھوٹ جائز بھی ہو جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا، یعنی دو اگر لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروانی ہو تو جھوٹ بول کے بھی صلح کروائی جا سکتی ہے۔ مثلاً ایک کے پاس جائیں اور کہیں وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، دوسرے کے پاس جائیں کہ وہ تو تم سے بہت اچھا محبت رکھتا ہے، تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ اس طرح دونوں کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے غلط بیانی کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ معظم دینی کو بہت احتیاط سے، معظم دینی سے مراد جو دین کی کوئی علامت ہو، عالم ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، داڑھی والا ہے، اسے ذرا بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں پہ منکشف ہو جائے کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ان کے اندر صلح کرانے کی کوشش کی ہے، اور دونوں انتہائی جاہل ہوں۔ وہ یہ تو نہ دیکھیں کہ آپ نے شریعت کی رعایت سے فائدہ اٹھایا، بلکہ وہ یہ مشہور کر دیں کہ یہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے، مجھ سے بھی جھوٹ بولا، اس سے بھی جھوٹ بولا۔ تو یہ ذرا کیفیات دیکھ کر پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی شرعاً جائز ہے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے کہ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائے اس وقت، اور وہ بھی بقدر ضرورت۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ حرام چیز جب بھی کسی عذر کی بنا پر جائز قرار دی جائے گی تو بقدر ضرورت ہوگی، ایسا نہیں کہ پھر وہ صفحے کے صفحے جھوٹ سے بھر دیے جائیں، جتنا مطلب یہ کہ راضی کرنے کے لیے ہو ویسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فتنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، کوئی بہت ایک دم جھگڑا ہو جائے گا، وہ ہمارے ہی اس قول پہ موقوف ہے، ہاں بھی آپ بتائیں، اب ہمیں یقین اگر میں سچ بول دوں گا تو یہ دو گروپ لڑ پڑیں گے، قتل و غارت ہو جائے گی، تو اس وقت بھی جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے فتنہ ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، مثلا اگر آپ سچ بولیں گے قتل ہو جائے گا کوئی شخص، مثلا کسی نے کہا بتاؤ اس نے یہ برا فعل کیا ہے کہ نہیں کیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہوں تو یہ اس کو قتل کر دیں گے، تو اس وقت غلط بیانی کر کے اس کی جان بچا لینا جائز ہے، لیکن یہ شرط ہے، ضروری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو جائے کہ پھر وہ جا کے چار برے فعل کرے، تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو اگر واقعی وہ نادم ہے، شرمندہ ہے اور آپ کے جھوٹ سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو پھر بولنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کو دھوکے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص فراڈیا ہے، آپ سچ بول رہے ہیں کہ فراڈیا ہے لیکن وہ نہیں مان رہا، تو آپ نے ایک آدھ جھوٹ کی آمیزش کر دی تاکہ یہ بچے، اور واقعی وہ ایسا ہے کہ وہ فراڈ کرتا ہے، تو یہ بھی شرعاً جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فقہ نے صورت بھی لکھی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا اور پوشیدہ گناہ ہے اور اس سامنے والے کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے اس گناہ کے ظاہر کروانے کی، اور پھر وہ پوچھتا تم نے گناہ کیا ہے، تو انکار کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسا گناہ نہیں کیا۔ جیسے دوست وغیرہ ہوتے ہیں بیٹھے ہیں، یار تم نے کبھی یہ کام کیا ہے، اچھا تم نے کبھی یہ کام کیا ہے، تو اس وقت پھر یہ نہیں کہ نہیں یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ تو اگر آپ سچ بول دیں گے تو ایک تو گناہ تو آپ نے کیا ہی کیا تھا، اور ایک اپنے گناہ کو بلا ضرورت ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اب آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں بلا ضرورت نہیں پوچھنا چاہیے۔ ہاں ایک مفتی ہے وہ فتویٰ دینا چاہتا ہے، وہ کراس کویسچن کرتا ہے تاکہ فتویٰ واضح ہو جائے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو قانون کے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز وہ کیس حل کرنا ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، یا جج جیسے ہوتا ہے کہ یا وکیل ہوتے ہیں جرح کرتے ہیں باقاعدہ اور کسی ایک صحیح نتیجے تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ اس کا اظہار کروائیں تو ضرورت شرعیہ کا تحقق ہے یہاں پر۔ لیکن ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب یہ کہ تجسس کے لیے کہ اچھا جی تم بتاؤ ایسے تم نے ایسا کوئی کبھی کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اس طرح اظہار کروانا یہ شرعاً گناہ ہے۔ اگر وہ ظاہر کرے گا تو وہ تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا، چونکہ آپ نے اسے گناہ ظاہر کرنے پر مجبور کیا تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، لہٰذا اب اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ انسان نے کوئی پوشیدہ طور پہ گناہ کیا اور کوئی تجسساً پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا آپ نے گناہ کیا ہے، تو آپ صاف انکار کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے گناہ کو چھپاؤں اور اپنا پردہ چاک ہونے سے روکوں، کیونکہ جھوٹ اکثر جو جھوٹ کے منع کی علت ہے نا، وہ سامنے والے کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے، کہ مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں،
تو یہاں پر اصل میں دھوکہ دینا مقصود نہیں، بلکہ یہاں پر اپنے جرم کا دفاع کرنا ہے، جرم کو چھپانا ہے، اپنے جرم پہ پردہ رکھنا ہے جو کہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو جب دھوکے کی علت نہیں ہے تو شرعاً یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح جھوٹی قسم سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ویسی جھوٹی قسم بہت حرام ہے کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا، لیکن اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، بہرحال جھوٹی قسم پر نہیں ہوتا، توبہ ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آئندہ سابقہ زندگی پہ ذرا غور کریں، ہم نے اگر بلا ضرورت شرعیہ جھوٹ بولا ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، اگلے دن پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں آئے تو جھوٹ بول دیا، یا آپ ڈیوٹی پہ نہیں آئے آپ نے جھوٹ بول دیا، یا چھٹی لینی ہے تو جھوٹی درخواست لکھ کر دے دی، تو یہ چیزیں تو شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح کاروبار کی ترقی کے لیے جھوٹ بولنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور بے برکتی کا باعث ہے۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو آگے ارشاد فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا کسی کو ساتھی نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، یعنی تم بتوں سے بھی دور ہو جاؤ، جھوٹی بات سے دور ہو، اور اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو چکے ہو، ہر باطل کو تم نے چھوڑ دیا ہو، اور اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رہے ہو۔ تو بتوں کی عبادت کا ترک کر دینا یہی کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بت پرست ہے، وہ ایمان لاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، وہ ہر باطل سے اس کو دور ہونا ہوگا، ہر غلط عقیدے کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے شرک سے بچنا ہوگا۔ لہذا یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان کریں تو صرف کلمہ پڑھانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک بت پرست ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے مسلمان کر لے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کو جتنے باطل عقیدے کسی کے معلوم ہیں بت پرستوں کے، وہ تمام آپ کو ذکر کر کے اس کو بیزاریت کا اظہار کروانا ہوگا۔ مثلا میں بتوں کو غلط سمجھتا ہوں، باطل سمجھتا ہوں، یہ عبادت غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ جیسے 7 جنم کا نظریہ، یہ مسلمانوں کے نزدیک شرعاً جائز نہیں، دوسرا جنم بھی ہمارے ہاں نہیں ہوتا، مطلب اس کی ہماری اسلامی تعلیمات اس کا انکار کرتی ہیں، تو 7 جنم تو دور کی بات۔ تو اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنیادی ان کے عقیدے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ایک عقیدہ پورا گن کے سینکڑوں کی آپ لسٹ بنا کے بیٹھ جائیں، ہاں بھئی اس کو بھی غلط کہو، اس کو غلط کہو، اس کو غلط کہو، وہ بعد کی بات ہے کہ وہ اس سے انکار ہو جائے گا، لیکن جو بنیادی مین عقائد ہیں انہیں آپ کو تذکرہ کر کے بیزاریت کا اظہار کروانا ہوگا۔ مثلا کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو کلمے کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں اس عقیدے کو باطل قرار دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا بی بی مریم خدا ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ میں ان کو نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ تصور کرتا ہوں، تو یہ وہ انہیں کہنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے جب آپ کسی کو مسلمان کریں تو کلمہ پڑھوانے سے پہلے عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اظہار کروائیں، اس کے بعد اسے کلمہ پڑھوائیں، ورنہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے عقیدے ٹھیک نہ ہوں تو پھر اس کا کلمہ پڑھنا نافع کوئی ہے، بلکہ یہ تو اگر وہ کلمہ گو اپنا عقیدہ خراب کر لے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو دوسرا اسلام میں داخل کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی بت پرستی جائز ہے معاذ اللہ، تو لازم بات ہے کہ اس نے ایک حرام قطعی کو ناجائز قرار دیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود غلط عقیدے کو اختیار کیا تو دار اسلام سے باہر۔ تو ایک شخص جس کو آپ دار اسلام میں داخل کر رہے ہیں،
اگر وہ عقائد باطلہ کے ساتھ داخل ہوگا تو داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف کلمہ پڑھنے سے تو داخل نہیں ہوگا، یہاں تو کلمہ موجود، اس کے باوجود وہ باہر نکل گیا تو دوسرا داخل کیسے ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اظہار کروایا جائے۔ اور اس میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یار اگر ہم زیادہ سختی کریں گے تو ایسا نہ ہو کلمہ بھی نہ پڑھے، کیونکہ اس کا کلمہ پڑھنا بھی نافع نہیں ہے نا، بیکار ہے اس کا کلمہ پڑھنا۔ یہ آپ کو کیا خوف محسوس ہوا کہ نہیں پہلے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ عقائد باطلہ سے انکار کرواتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو پہلے کہنا پڑے گا۔ یہ ہمارے نبی کریم کی تبلیغ تھی، جب آپ جاتے تھے تو فرماتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ یہ عبادت صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور باقی باتیں مروتاً دبا کے رکھتے تھے کہ بعد میں اس کا انکار کروا دیں گے، نہیں، صراحتاً پہلے تذکرہ فرمایا۔ جو زمانے میں بنیادی عقائد تھے نبی کریم اس کا اظہار کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹ بات سے بچو، لیکن اس حالت میں کہ تم باطل سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رہے ہو۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پھر اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے یوں بوٹی پھینکے اونچا ذرا، جب یوں آتی ہے تو بعض اوقات چیلیں چپٹ جاتی ہیں، اس کو کھینچتی ہیں، نوچ لیتی ہیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ بالکل اللہ نے تمثیل بیان فرمائی کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا اور پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ او تہوی بہ الریح، یا ہوا اسے دور لے جاتی ہے، فی مکان سحیق، کسی دور جگہ میں اس کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ تہوی بہ الریح، پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور مکان میں۔ تو یہ اصل میں مثال سمجھائی کہ اگر جو اپنے ایمان کو ضائع کر دے شرک کر کے، تو بالکل ایسا ہے کہ آسمان سے گرنے کا مطلب ایمان کو اتار پھینکنا، اور پرندوں سے مراد خواہشات نفسانی، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد اس کے ایمان کا بربادی ہے۔ اور ہوا سے مراد یہاں شیطان ہے کہ شیطان اس کو پھر دور مکان میں یعنی گمراہی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 31 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں، یعنی اس کی پکڑ کے بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور مکان میں۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے یہاں پر، اس شخص جو شرک کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو بالکل ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا ہو۔ اور پرندوں سے مراد اس کی نفسانی خواہشات ہیں، اور اچک لینے سے مراد اس کے ایمان کو ضائع کر دینا ہے کہ نفسانی خواہشات جو ہیں، ورنہ آپ دیکھیے نا کہ بت پرست کیا ہے، صرف ایک نفسانی خواہش ہی تو ہے، جبکہ خود عبادت کرنے والا یہ بات سمجھتا ہے کہ ان بتوں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں دے سکتے،
اب اگر اس کی عبادت وہ کر رہا ہے تو صرف ایک نفسانی خواہش کی تکمیل ہے۔ اور پھر ہوا سے مراد جو ہے شیطان ہے کہ شیطان اسے اٹھا کر دور مکان میں یعنی گمراہی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تو ایک بہترین مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا، ذالک بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں پر شعائر اللہ سے مراد وہ جانور ہیں کہ جنہیں ذبح کے لیے حاجی حضرات اپنے ساتھ پہلے زمانوں میں لے جاتے تھے، جن کو بدنے کہا جاتا تھا، گائے اونٹ کو بدنہ کہتے تھے، اور یہ جو بکری وغیرہ ان کو ہدی کہتے تھے۔ تو یہ مطلب ہدایہ اور بدنے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ان کی تعظیم کرے تو بے شک یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوا کہ شعائر اللہ کی تعظیم منع نہیں ہے۔ اور یہ آپ اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ یہ جانور کیوں اللہ تعالیٰ کے شعائر قرار دیے گئے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کی تکمیل میں معاون ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب دلوانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے وہ شعائر اللہ کے اندر داخل ہوتی ہے، تو وہ اس میں پھر نبی بھی داخل ہو سکتے ہیں، مقام متبرکہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے قلوب کے تقوی سے تعبیر فرمایا کہ ان کی تعظیم اسی وقت ہوگی جب دل میں تقوی موجود ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعظیم اللہ کے علاوہ کسی کی کرنا یہ ہمیشہ شرک کفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو قلوب کے تقوی میں سے ہے، پرہیزگاری کی علامت ہے، لہٰذا اس کو ہمیشہ کفر و شرک کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تمہارے لیے ان چوپایوں میں منافع ہیں ایک مقررہ مدت تک۔ مقررہ مدت تک یعنی جب تک آپ انہیں ذبح نہیں کرتے اس وقت تک، یعنی جو قربانی کے دن ہیں ان میں کرتے ہیں، یا جو حج کی قربانی ہوتی ہے اس کا وہ معاملہ مراد ہے، اس سے پہلے آپ منافع لے سکتے ہیں۔ منافع سے مراد اس پہ سوار ہو سکتے ہیں، اس کا آپ دودھ وغیرہ نکال کر ضرورت کے وقت پی سکتے ہیں۔ ثم محلها الى البیت العتیق پھر ان کا محل جو ہے یعنی جگہ، مقام جہاں ورود ہے، نزول کا مقام ہے، وہ اس آزاد گھر تک ہے، یعنی کعبۃ اللہ تک، یعنی وہاں تک ان کو لے کر جائیں گے، پھر وہاں پر مناسک حج ادا کرنے کے بعد ان کو ذبح کیا جائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے بنایا منسکن ایک قربانی، یعنی ہر امت پر قربانی لازم تھی۔ یہ اللہ نے صراحتاً بیان فرمایا ہر امت جو بھی گزری اس پہ قربانی لازم تھی، کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ ذکر کریں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ ان چیزوں پر کہ جنہیں اللہ نے انہیں عطا فرمایا، من بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے، بے زبان چوپائے۔ تو یعنی بے زبان چوپایوں پہ تاکہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر قربانی کو لازم قرار دیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو تمہارا الہ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا تو اسی کے لیے تم اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی کی فرما برداری کرو اور کسی کی نہ کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو عاجزی کر رہے ہیں۔ وہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ آگے فرمایا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، خشیت الہی ان پر طاری ہو جاتی ہے، قرآن سن کر، آیات سن کر، آیات کے ترجمے سن کر، رقت انگیز کوئی اصلاحی بیان سن کر ان کے دل ڈرتے ہیں۔ یہ علامت ہے عاجزی اختیار کرنے والوں کی، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں ان چیزوں پر جو ان تک پہنچتی ہیں، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے بھی عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے والے، کیونکہ نماز سراپا عجز اور انکسار کا ایک نمونہ ہے، اظہار ہے۔ آدمی کا کھڑا ہونے کا انداز دیکھ لیں، رکوع دیکھ لیجئے، اور سجدے میں تو اپنے جسم کے اشرف ترین حصے کو وہ زمین پر لگا دیتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عاجزی اختیار کرنے والوں میں شمار کیا، اور اس پر خوشخبری کی بشارت ہے۔ اور خوشخبری آپ کو پہلے بتایا تھا ایک دفعہ
کہ خوشخبری سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت میں دخول، ایمان کی حفاظت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا بھی تواضع اور انکساری کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ شروع فرمایا، قربانی کے جانور۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَالْبُدْنَ، اور بدن سے مراد ہیں اونٹ اور گائے۔ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے بنایا ہے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، دنیاوی بھلائی بھی ہے، اخروی بھی۔ دنیاوی یہ کہ آپ اس کو سفر کے سواری کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کا دودھ وغیرہ پی سکتے ہیں، گوشت وغیرہ ان کا آپ کے لیے نافع ہے، اور اخروی لحاظ سے اس طرح کے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تو ذکر کرو اللہ کا نام ان پر صوافا، اس حال میں کہ ان کے ایک پاؤں کو باندھ کر 3 پاؤں کھلے چھوڑ دیے گئے ہوں۔ یہ اونٹ کے لیے ہے کہ اونٹ کو نہر کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کھونٹا سا گاڑ دیجئے، کھونٹے سے مراد لکڑی کا کوئی کنڈا یا لوہے کی کیل وغیرہ بڑی سی گاڑ دیں، اور پھر اونٹ کے ایک گھٹنے پر، سیدھے گھٹنے پر آپ رسی باندھ دیں اور اس کو اس سے باندھ دیجئے۔ اب اس کا گھٹنا پیچھے نہیں ہوگا، کھڑا رہے گا وہ، اور پھر ایک تیز دھار چھری سے لے کر اس کو اس طرح یہاں پہ جو اس کے گلا ہے اس کے اندر یوں ماریں گے اور اس طریقے سے آگے پیچھے کریں گے تاکہ اس کے رگیں کٹ جائیں۔ اس طرح بھی کر لیں، اس طرح کر لیں۔ تو یہ نہر کرنا اونٹ کو سنت کریمہ ہوتا ہے، اس کا خون بہے گا، وہ تھوڑی دیر تک کمزور چیخے گا، کمزور ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ گر جائے گا۔ تو 3 پاؤں اس کے کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں باندھا جاتا ہے اور اس طرح نہر کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ نے ذکر فرمایا، اس حالت کو صواف کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک پاؤں بندھے ہوئے 3 پاؤں سے وہ کھڑا ہو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْطَرَ، اور پھر قناعت کرنے والے اور مانگنے والے کو بھی اس میں سے کھلاؤ، یعنی خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو، جیسے قربانی کی گوشت کا طریقہ ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح مسخر کیا ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہرگز اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ان کا خون، اور لیکن اس تک تو تم میں سے تمہارا جو ہے تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری تمہاری پہنچتی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار جو تھے جب بتوں کو، یہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے حج کے لیے لائے ہوئے، تو ان کے خون کو لے کر اور کعبۃ اللہ کی دیواروں پر مل دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مقبولیت کی علامت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گوشت جو تو تم کھا جاتے ہو، خون وہ بہہ جاتا ہے، تو یہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اخلاص۔ تم نے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس کو کاٹا ہے، اخلاص سے کاٹا ہے، جتنا زیادہ ہوگا